ہر سال 25 دسمبر کو جب سردیاں عروج پر ہوتی ہیں، اس دن دنیا بھر میں لوگ ایک تہوار مناتے ہیں، جس تہوار کا آغاز قدیم زمانے کے کچھ ایسے رسومات سے ہوا جو رسومات ان علاقوں میں منائی جاتی جہاں شدید ترین سرد موسم پورا سال ہوتا، اور 25 دسمبر سے 6 جنوری کے درمیان وہ لوگ ان رسموں کو اس وقت ادا کرتے ہیں جب ناروے، الاسکا اور ان جیسے سرد علاقوں میں سورج کئی دنوں بعد شدید برف اور تاریکی کے بعد نکل آتا۔ تب وہ لوگ سورج نکلنے کی خوشی کا اظہار کئی طرح کی رسومات کی ادائیگی کر کے مناتے ہیں۔ قدیم یونان میں لوگ یہ رسم بیکنیلیا کے نام سے ادا کرتے تھے، جنہوں نے یہ نام اپنے خوشی کے خدا بیکس کے نام پر رکھا تھا۔ قدیم رومی اپنے خدا سیٹرن کے نام پر سیٹرنیلیا کا رسم ادا کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے کہ ان کے خدا نے انہیں سردیوں کی سرد راتوں اور تاریکیوں سے نکال کر سورج کی گرمائش نصیب کی۔ یہ لوگ ان رسومات کا آغاز آگ لگا کر کرتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق آگ روشنی کا ذریعہ ہے اور روشنی زندگی کی علامت۔ اس دوران ان لوگوں کو ایک ایسے درخت کے بارے میں معلوم ہوا جو شدید سردی میں بھی ہرا بھرا اور مضبوطی سے کڑا رہتا، جسے انگریزی میں فر ٹری کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ اس درخت کو ایک بابرکت درخت مان کر اسے اپنے گھروں میں لانے لگے اور اس کے اوپر ایک چراغ روشن کرتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ درخت اور روشنی انہیں تمام مصیبتوں سے دور رکھے گا اور ان کی حفاظت کرے گا۔ یہ عقائد اور رسومات آہستہ آہستہ کرسمس کی شکل اختیار کر گیا، جسے آج دنیا بھر میں 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ کرسمس کا لفظ تقریباً 34 صدی کے قریب استعمال ہوا، جو دو الفاظ کرائسٹ اور ماس کا مرکب ہیں۔ ان الفاظ سے کرائسٹ یسوع یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، اور ماس کا مطلب ہے اکٹھا ہونا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اکٹھا ہونا۔ تو کرسمس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت منانا ہے۔ عیسائی اسکالرز 13 جلدوں پر مشتمل بائبل کی ایک ضخیم تفسیر میں لکھتے ہیں کہ 3 صدی عیسوی کے آغاز تک چرچ کے مختلف علاقوں میں 6 جنوری کو یوم ولادت مسیح علیہ السلام منایا جاتا تھا، اور 4 صدی میں اس تاریخ کو 25 دسمبر سے بدل دیا گیا، جو کہ بہت پہلے سے بت پرست قوموں کے ایک تہوار کا دن تھا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں لکھا ہے کہ 25 دسمبر مغربی قوموں میں ایک تہوار کے طور پر منایا جاتا تھا۔ لاطینی اس دن دیوتا کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے، اور برطانیہ میں اسے مدر نائٹ کہا جاتا تھا۔ یہ رات انگریز عبادت میں گزارتے تھے۔ تاریخی کتابوں میں ایک پراسرار شخص کا ذکر ملتا ہے جس کا نام مترا تھا، اور جو ایک بہت بڑا مذہبی پیشوا تھا۔ اس شخص کی پیدائش 25 دسمبر کو بتائی جاتی ہے، اور یہ بھی لکھا گیا کہ وہ ہفتے کے 7ویں دن پیدا ہوا، جس دن کو آج ہم سنڈے کہتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ مترا کو سورج دیوتا کا بیٹا سمجھتے تھے جو ان کی رہنمائی کے لیے ان کے پاس آیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد جب ان کی قوم مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئی، تو تب مترا یا مترس نے ان کے درمیان بت پرستی کے فروغ کے لیے بہت کام کیا، کیونکہ اس کے پیروکار مترا کو ہی سورج دیوتا کا بیٹا مانتے ہیں، جس کی پیدائش تاریخی اوراق میں 25 دسمبر کو ہوئی تھی۔ تو اس کی موت کے بعد وہ لوگ ہر سال 25 دسمبر کو ہی اس کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں اور سورج کی عبادت کرتے اور خوشیاں مناتے ہیں۔ کرسمس کے تہوار کا 25 دسمبر کو ہونے کا ذکر پہلی مرتبہ بازنطینی سلطنت کے بانی کانسٹنٹائن نے 325 عیسوی کے عہد میں منایا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب کانسٹنٹائن بادشاہ 34 صدی عیسوی میں بت پرستی ترک کر کے عیسائیت میں داخل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد یہ تہوار ہر عیسائی ملک میں منایا جانے لگا۔ محققین کے نزدیک اس کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ قدیم رومنز اپنے خدا سول کا جنم دن 25 دسمبر کو مناتے ہیں۔ اس وقت چرچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دیوتا کے بدلے میں پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن عوامی جذبات بھی مجروح نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس دیوتا کے جنم دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جنم دن سے بدل دیا گیا۔
اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سول اصل میں وہی مترا تھا جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، لیکن تاریخ میں اسے ایک سورج دیوتا کے نام سے درج کیا گیا اور آج بھی لوگ اسے ایک دیوتا ہی مانتے ہیں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 25 دسمبر کو یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کا دن کیوں مانتے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اس دن یعنی 25 دسمبر کو انڈیا میں ہندو قوم اپنے دیوتا گنیشا کے احترام میں ایک تہوار مناتے ہیں، جس میں وہ اپنے گھروں کو روشنیوں اور مالاؤں سے سجاتے ہیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو تحفے تحائف دیتے ہیں۔ چین میں 25 دسمبر کو بدھا کے احترام میں رسومات ادا کی جاتی ہیں، کیونکہ چینی قوم کے مطابق بدھا کا جنم 25 دسمبر کو ہوا تھا۔ قدیم فارس اور قدیم روم میں 25 دسمبر ان کے سورج دیوتا میترا کے احترام میں منایا جاتا تھا، جسے آج بھی ان علاقوں میں کچھ لوگ اسی دن مناتے ہیں۔ مصر میں ایک خاص طبقہ 25 دسمبر کو اپنے قدیم دیوتا ہورس کا جنم دن مانتے ہیں، جبکہ یونانی 25 دسمبر کو ہرکولیس کا جنم دن مانتے ہیں۔ عیسائیوں کے نئے عہد نامے لوکا کی انجیل باب 2 آیت 8 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں لکھا ہے، اس علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے۔ اب قرآن کی طرف آتے ہیں، جس میں ذکر ہے کہ ولادت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے چشمے کے بہنے اور کھجوروں کے پکنے کا جو راز ہے، اس بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس موسم میں پیدا ہوئے جس میں کھجور پل دیتی ہے، اور کھجور کے زیادہ پل دینے کا زمانہ دسمبر نہیں ہوتا بلکہ جولائی اور اگست ہوتا ہے۔ اگر یہ درست ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دسمبر میں پیدا ہوئے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے کھجوروں کا کیوں ذکر کیا جبکہ کھجور اس موسم میں ہوتی ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت و زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ ان کی پاک و صاف زندگی اور ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کے پاکیزہ کردار کی شہادت قرآن کریم نے دی، لیکن ان لوگوں نے خود ان مبارک ناموں پر اپنی عیش و مستیوں کو پورا کیا اور اس بے حیائی کے طوفان میں پوری دنیا کو لے جانا چاہتے ہیں۔ جب اس دن صرف برطانیہ میں 70 لاکھ کرسمس ٹری بنائے جاتے ہیں، جن پر 150 بلین پاؤنڈز لاگت آتی ہے۔ ابتدا میں یہ ایک ایسی بدعت تھی جس کی واحد فضول خرچی موم بتیاں تھیں، لیکن پھر کرسمس ٹری آیا، پھر موسیقی، پھر ڈانس اور آخر میں شراب بھی اس میں شامل ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔